میں یقیناً ایک عبرت ہے، سبق آموزی ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ، لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں، جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سخن موجود ہے اہل کتاب کی طرف، اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے، اس کی رونقیں رکھنی ہے جب تک اس کی مرضی ہے، قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے۔ اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی، نسل چلے گی، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کمائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں، یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنکٹس کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے، بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، نہیں، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا، لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا، لیکن جتنا منہ زور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے، ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخ دے گا۔ تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو، گھوڑا پورا قابو میں ہو۔ البتہ یہ ہے کہ سیلف کو، اپنے نفس کو، اس کو کچل ڈالنا، سیلف اینیہیلیشن، یہ اسلام میں نہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی، اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے، سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا، وہ سیکس ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے، اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت ہے اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا، وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ تو واقعہ یہ ہے، لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح، محبت تو ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور بیٹے، انسان کو بہت پسند ہے بیٹے ہوں، اس کا نام چلتا رہے، بڑھاپے کا سہارا بنے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیڈگری ہوتی ہے ان کی۔ وَالْأَنْعَامِ، اور مویشی ہوں، مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال کہتے ہی جانوروں کو ہے، ان حیوانات کو ہے مال مویشی۔ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور کھیتی۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس جو نقطۂ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن واللہ عنده حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو، اپنے تمام جذبات و میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ گئے، اب وہی ند ہے، وہی اب آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو، اِنَّ لِنَفْسِکَ عَلَیکَ حَقًّا، لیکن ناجائز راستے سے نہیں۔ تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے، اس کا ادا کرو، لیکن عقل حلال سے۔ تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، اِنَّ لِنَفْسِکَ عَلَیکَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِکَ عَلَیکَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِکَ عَلَیکَ حَقًّا، تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، وہ حقوق ادا کرو، لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائق نہ کر دینا، بس یہ ہے اصل بات۔ اگر تو یہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے، دین اور دنیا سب گئی۔ حریت نسواں، یہ بھی آزادی ہی کا ایک پہلو ہے، اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا، اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ، اتفاقاً ٹپک پڑتے ہیں کبھی کبھی، میں تو کوئی ادیب نہیں ہوں۔ دونوں کو تماشائی اور ہرجائی بنا کر خاندان کے ادارے کے چولوں کو ہلا دیا۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوتا ہے کہ شوہر کی ساری توجہ، جو بھی اس کے اندر سیکسول ارج ہے، وہ فوکس ہو جائے اپنی بیوی پر، اور بیوی کی ساری توجہ فوکس رہے اپنے شوہر پر۔ اب یہ بانڈ جو ہے بہت مضبوط ہے، خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا اس پر۔
جہاں کہیں وہ توجہ کا انتشار ہوا، ڈسیپیشن، اس کی توجہ بھی صرف ادھر نہیں ہے اور بھی چاروں طرف ہے، اس کی توجہ بھی ادھر نہیں ہے چاروں طرف ہے، تو اصل جو زد پڑتی ہے وہ در حقیقت انسٹیٹیوشن آف فیملی پر ہے، اس کی چولہے دھولی ہو کر کیا اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ تو یہ ہے تیسری چیز، تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولہے ہلا کر رکھ دی۔ نتیجہ یہ نکلا، بڑے پیارے اشعار ہیں، فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ غم شناس نہیں، اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش۔ یہ مغربی تہذیب کے دو سب سے بڑے پرابلمز ہیں، وہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مرد بیکار اور زن تہی آغوش، وہ اولاد پیدا کرنے کو تیار نہیں، اپنے نسوانی حسن کو بٹا لگائے اولاد پیدا کرے، لہٰذا بڑی بڑی قوموں کا حال پتلا ہوا۔ فرانس کے اندر وہ تباہی آئی ہے چند گھنٹوں کے اندر، ہٹلر کے آگے گھٹنے جو ٹیکے اسی وجہ سے کہ سب سے زیادہ یہ مرض وہاں آیا تھا، لڑنے والے مرد ہی نہیں تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں امریکہ جو ہے رفتہ رفتہ بوڑھوں کی قوم بنتا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مرنے نہیں دیتے، ان کا حساب کتاب علاج معالجہ یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جوان پیدا کرنے نہیں، تو اب کیا ہوگا، بوڑھوں کی قوم بن جائے گی۔ امریکہ کا پرابلم ہے۔ بعض ممالک میں اب اسی لیے انسینٹو دیا گیا ہے کہ نابالغ اولاد کا بھی حق ہے، ووٹ کا ہے، وہ والدین استعمال کریں گے، پیدا کرو بچے تاکہ ووٹ تمہارے ہو، پولیٹیکل انفلوئنس تم زیادہ کر سکو، بچوں کو بھی پیدا ہوتے ووٹ مل جائے گا، اور وہ ووٹ جو ہے بائی پراکسی یوز کون کریں گے، والدین کریں گے۔ یہ انسینٹوز دینے پڑ رہے ہیں اب، اس لیے کہ اس تہذیب نے تو وہ بنیادیں جڑ جو ہے وہ کاٹ لی۔ تو کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار و زن تہی آغوش۔